السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے تخیل کی طاقت بچوں کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ایجادات، سب سے بڑے کارنامے اور سب سے بڑی کامیابیاں سب سے پہلے کس جگہ پیدا ہوئیں؟ جی ہاں، وہ پیدا ہوئیں ایک بچے کے معصوم تخیل میں۔ کبھی ایک بچہ آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا ہے، کاش میں پرندوں کی طرح اڑ سکتا۔ کبھی ایک بچہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ڈاکٹر، انجینئر یا استاد بننے کے خواب دیکھتا ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے خواب، یہی تخیلات آگے جا کر حقیقت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جب آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ اپنے خوابوں میں کیسے اڑتا ہے؟ کبھی سپاہی بن کر وطن کا دفاع کرتا ہے، کبھی ڈاکٹر بن کر مریضوں کو بچاتا ہے، کبھی استاد بن کر کلاس کو پڑھاتا ہے تو کبھی ایک سائنسدان بن کر دنیا بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اس کے تخیل کی طاقت ہے۔ تخیل وہ پہلا زینہ ہے جس پر قدم رکھ کر بچہ کامیابی کی سیڑھی چڑھتا ہے۔ تخیل وہ طاقت ہے جس پر قدم رکھ کر بچہ کامیابی کی سیڑھی چڑھنا شروع کرتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ اکثر دیواروں اور مٹی پر تصویریں بناتا۔ اس کے پاس رنگ نہیں تھے، برش نہیں تھا، بس ٹوٹی ہوئی اینٹ کا ٹکڑا یا کوئلہ ہوتا۔ لیکن اس کے تخیل میں رنگوں کی دنیا تھی۔ وہ بتاتا تھا کہ یہ تصویر سورج کی ہے، یہ پھول کی ہے اور یہ پرندے کی ہے۔ گاؤں والے ہنستے تھے کہ یہ دیواریں خراب کرتا ہے۔ لیکن ایک دن شہر سے ایک استاد آیا۔ اس نے بچے کی تصویریں دیکھی اور کہا، یہ بچہ دیوار نہیں، اپنا مستقبل رنگ رہا ہے۔ وہی بچہ بڑا ہو کر پاکستان کا مشہور مصور بنا۔ اس کی نمائشیں دنیا کے کونے کونے میں لگی۔ سب نے اس کے فن کی تعریف کی، لیکن تخیل کی طاقت، اس کے فن کی جڑ صرف ایک چیز تھی، اس کا تخیل۔ تخیل کی اہمیت۔ تخیل بچے کو خواب دیکھنا سکھاتا ہے۔ خواب ہی کامیابی کی بنیاد بنتے ہیں۔ بغیر تخیل کے بچہ صرف کتابوں کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، لیکن تخیل اسے سوچنے والا، کرنے والا اور بدلنے والا انسان بنا دیتا ہے۔ ننھا سا سائنسدان۔ ایک اسکول میں احمد نام کا بچہ تھا۔ اسے پرزے جوڑنے اور توڑنے کا شوق تھا۔ کھلونے کھول دیتا، ریڈیو توڑ دیتا، پنکھا کھول کر دیکھتا۔ سب کہتے تھے یہ بچہ چیزیں خراب کرتا ہے، لیکن اس کے تخیل میں ایک نئی دنیا آباد تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ میں ایک ایسا پرندہ بناؤں گا جو انسان کو اڑا سکے۔ وہ کاغذ کے جہاز بناتا، اڑاتا اور گرتے دیکھ کر پھر سے نیا ڈیزائن سوچتا۔ کئی سال بعد یہی بچہ بڑا ہو کر انجینئر بنا اور ایک کمپنی میں نئے ایجادات کی بنیاد رکھی۔ اس کا پہلا ایوارڈ اس دن ملا جب اس نے بچوں کے لیے ایک نیا تعلیمی روبوٹ بنایا۔ لوگوں نے کہا، یہ صرف احمد کی محنت نہیں، یہ اس کے بچپن کا تخیل ہے جو آج حقیقت بن گیا۔ والدین کے لیے پیغام: بچوں کو خواب دیکھنے دیں۔ اگر وہ کاغذ کا جہاز بنائیں تو انہیں مت روکیں۔ اگر وہ رنگوں میں آسمان بنائیں تو انہیں مت ٹوکیں، کیونکہ انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مستقبل کے بڑے بڑے خواب چھپے ہوتے ہیں۔ اسلامی حوالہ۔ اسلام میں بھی سوچنے اور غور کرنے کی اہمیت بار بار بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ غور نہیں کرتے؟ یہ غور و فکر ہی تخیل کی ایک شکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمحہ کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہی سوچنے، سمجھنے اور نئے راستے بنانے کی طاقت انسان کو کمال اونچائیوں تک لے جاتی ہے۔ ننھی سی ڈاکٹر۔ ایک ننھی بچی تھی، عائشہ۔ وہ اکثر اپنی گڑیا کو مریض بنا کر اس کا علاج کرتی، کبھی دوائی دیتی، کبھی ٹیکا لگانے کا ڈرامہ کرتی۔ سب ہنستے، کہتے یہ کھیل ہے، لیکن اس کے تخیل میں یہ کھیل نہیں تھا، یہ اس کا خواب تھا۔ وقت گزرا، عائشہ نے میڈیکل پڑھا اور آخر کار وہ ایک بہترین ڈاکٹر بنی۔ آج وہ کئی غریب بچوں کا مفت علاج کرتی ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر بچپن سے ہی اپنی قسمت لکھ رہی تھی۔ نمبر 1، تخیل بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو جگاتا ہے۔ نمبر 2، یہ انہیں خوابوں کو حقیقت بنانے کی ہمت دیتا ہے۔ نمبر 3، تخیل کے بغیر علم بھی ادھورا ہے۔ نمبر 4، والدین اور اساتذہ اگر بچوں کے تخیل کو سمجھیں تو ہر بچہ کامیاب بن سکتا ہے۔ ہر بچہ اپنی آنکھوں میں ایک چھوٹا سا جہان لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کے تخیل میں چھپی دنیا کو۔ اگر آپ نے سمجھ لیا، اگر آپ نے اسے روکنے کی بجائے
اڑنے دیا تو وہ بچہ کل کو ایسا چراغ بنے گا جو خود بھی روشن ہوگا اور دوسروں کو بھی روشنی دے گا۔ تخیل بچوں کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو پہلا قدم مضبوط ہو اس کی منزل ہمیشہ بلند ہوتی ہے۔ زندگی میں ہر بڑی کامیابی ایک چھوٹے خواب سے شروع ہوتی ہے۔ بچوں کے چھوٹے چھوٹے خواب، ان کی معصوم باتیں، ان کا کھیل دراصل مستقبل کے بڑے بڑے کارناموں کی بنیاد ہوتے ہیں۔ تخیل وہ بیج ہے جو اگر محبت اور حوصلے کی مٹی میں بو دیا جائے تو ایک دن حقیقت کے تناور درخت میں بدل جاتا ہے۔ تو آئیے اپنے بچوں کے تخیل کو دبانے کی بجائے سنبھالیں اور اسے پروان چڑھائیں اور ان کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں ان کا ساتھ دیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل زندگی ٹاسک کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید والدین تک یہ پیغام پہنچے، کیونکہ شاید یہ پیغام، یہ ویڈیو تمام والدین کی سوچ بدل دے اور وہ اپنے بچے کے خواب کو حقیقت بدلنے کا ذریعہ بن جائیں اور اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔